شروع اللہ کے ببرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج سے چند دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا موضوع تھا اولیاء کی اقسام۔ تو ان میں ہم نے ذکر کیا تھا غوث، قطب، ابدال اور مجدد پر۔ آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج ہم ذکر کریں گے مخفی اولیاء کرام پر۔ مخفی اولیاء انہیں کہا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہوں گے، ہم سے ملتے ہوں گے، لیکن ہمیں ان کی پہچان نہیں ہوتی، تو انہیں تصوف میں مخفی اولیاء کہا جاتا ہے۔ صوفی تعلیمات کے مطابق مخفی اولیاء کرام کی تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن بعض صوفی بزرگان دین نے مختلف گروہوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، جن میں سے چند کا ہم ذکر کریں گے۔ رجال الغیب، ابدال، اوتاد، نخبہ اور نجبہ۔ رجال الغیب پہلے نمبر پر، ان کی تعداد جو ہے وہ 30 یا 40 ہوتی ہے، اور یہ زمین کے مختلف حصوں میں ہوتے ہیں، دنیا کے کسی جگہ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی جو خصوصیات ہے اس گروہ کی، رجال الغیب کی، یہ وہ ولی ہوتے ہیں جو دنیا میں موجود ہوتے ہیں، لیکن عام لوگ ان کی حقیقت معلوم نہیں کر سکتے، یا معلوم نہیں ہوتی عام لوگوں کو ان کی حقیقت رجال الغیب کی۔ ان کو پوشیدہ اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ رجال الغیب کا جو گروہ ہے تصوف میں، انہیں رجال الغیب یعنی ان کو پوشیدہ اولیاء بھی کہا جاتا ہے، پوشیدہ بزرگ۔ یہ عام لوگوں کی نظر میں نہیں آتے۔ بعض صوفی روایات کے مطابق ان کو اللہ کی طرف سے کسی خصوصی یا مخصوص کام کے لیے دنیا میں مامور کیا گیا ہوتا ہے۔ ابدال، میں نے اس ویڈیو میں پہلی جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس میں ہم نے ابدال کا ذکر کیا تھا۔ ابدال عام طور پر 40 ہوتے ہیں دنیا میں، اور اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں۔ ان کی خصوصیات جو ہیں ابدال کی، یہ بزرگ جن کو ابدال کہا جاتا ہے، یہ دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہوتے ہیں اور اللہ کے قدرت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ ابدال کا مطلب ہے بدلنے والا، یعنی ایک دوسرے کی جگہ لینے والا۔ اور ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ 40 ابدال میں سے اگر ایک کا اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے تو وہ جگہ خالی نہیں رہتی، بلکہ اس کی جگہ نیا ابدال آ جاتا ہے۔ اس جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے ابدال، اس کی جگہ نیا ابدال آ جاتا ہے اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے۔ تو اب آتا ہے اوتاد تیسرے نمبر پہ۔ ان کی تعداد 4 ہوتی، اوتاد کی تعداد 4 ہوتی ہے، اور یہ زمین کے چاروں حصوں یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں اللہ کے قدرت سے مقرر ہوتے ہیں۔ ان کی خصوصیات میں یہ ہے، اوتاد نکلا ہے وتد سے، یعنی میخ مطلب کیل۔ یہ لوگ روحانی طور پر زمین کی استقامت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ چوتھا نمبر ہے نخبہ۔ ان کی تعداد 12 ہوتی ہے، اور یہ نیک لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نخبہ ان کی تعداد 12 ہوتی ہے، اور یہ نیک لوگوں کی، صالحین کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیات، جو اس گروہ کی خصوصیات ہیں، یہ امت میں خیر پھیلانے اور لوگوں کے اعمال اور احوال پر نظر رکھنے اور روحانی اصلاح کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ بعض صوفیہ کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 12 قبائل سے بھی جوڑا جاتا ہے، نخبہ کا۔ اور پھر آتا ہے نجبہ۔ ان کی تعداد 8 ہوتی ہے، اور یہ بھی پوشیدہ اور روحانی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ یہ بھی اولیاء کے گروہ میں شامل ہیں۔ ان کی خصوصیات جو ہیں اس گروہ کی، یہ اپنے علاقے، ملک یا شہر میں اللہ کی برکت اور رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان کا کام عوام میں اخلاق اور روحانی تربیت کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات پہ کرتے ہیں، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جو ہدایت کے طلبگار ہوں
اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔